سفید چھڑی کے عالمی دن کی مناسبت سے علی آباد ہنزہ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سینئر صوبائی وزیر عبید اللہ بیگ تھے، جبکہ تقریب میں دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر وزیر نے اسپیشل افراد کے لیے قائم کیے گئے اسکول کا افتتاح بھی کیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر سمیت دیگر مقررین نے کہا، وائٹ کین یا وائٹ سٹک کے حساب سے جو ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل ہیں ان کی کوئی بھی ضرورت ایمرجنسی کو رسپانس کرنے کا دن ہے۔ تو آج ہم نے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب، امین صاحب اور شکور صاحب اور ہماری سیکرٹری صاحبہ نے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم کب ہنزہ میں اس طرح اپنے اسپیشل بچوں کے لیے اسکول کھولیں گے۔ تو ان سے ہماری باہمی مشاورت کے بعد آج کا دن سلیکٹ یا آج کا دن پہ اتفاق ہوا تھا۔ تاہم فرنیچر کی پروکیورمنٹ یا نیسیسری جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آن دی وے ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد 1-2 دنوں میں یا 4-5 دنوں تک ابھی نیکسٹ ہفتے سے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یہ فرنش ہو جائے گا اور ہمارے بچے ادھر آ کے ہمارے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحبہ کی سرپرستی میں اسکول سٹارٹ ہو جائے۔ اس میں آج میں امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک لائیولی اور ایکٹیولی ایکٹیوسٹ کے طور پہ چاہے گلگت میں ہو، چاہے بلتستان میں ہو، دیامر میں ہو، ہنزہ نگر میں، جدھر بھی غزر میں ہو، یہ شہر کے بچے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ جس انداز میں ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل اسپیشل بھائی بہنوں کے لیے جو ایڈوکیسی کرتے ہیں، میں ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 3 ہفتے پہلے گلگت میں اسی طرح کی ایک گیدرنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے جس انداز میں ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل اسپیشل پرسنز کی جو نیڈز ہیں، جو ضرورتیں ہیں، از حد ضروری ضرورتیں ہیں، ان سب پہ انہوں نے سیر حاصل بات کی۔ گلگت بلتستان میں جو ڈسیبلٹی کے اوپر ڈسیبلٹی موومنٹ بہت عرصے سے چل رہی تھی، لیکن اس کو بوسٹ تب ملا 2018 کے بعد جب گلگت بلتستان کے تمام اسپیشل افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کے اس کاز کے اوپر، اپنے رائٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی لیجسلیشن کروائی گلگت بلتستان اسمبلی سے۔ 2019 کا جو ایکٹ تھا وہ گلگت بلتستان ڈسیبلٹی ایکٹ کے نام جس کو دیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے اب تک اس کے رول آف بزنس نہ بننے کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ یہاں پہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس ایکٹ کے اندر ہمارے تمام لوازمات جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ہماری جابز کے حوالے سے، معاشرے میں ایکسیپٹنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا، ہمارے جو ڈسیبل پرسنز تھے ان کے وراثت کے حوالے سے۔ اور ان کو پہلے گھروں میں لوگ چھپا کے رکھتے تھے، گھر والے بتاتے نہیں تھے ان کے گھر میں کوئی اسپیشل بھی ہیں یا ڈسیبل یا ڈیفرنٹلی ایبل کوئی پرسن ہے، مگر ہم نے شعور پیدا کیا اس معاشرے کے اندر، سب نے مل کے، میں کسی ایک بندے کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گا، تمام گلگت بلتستان کے جتنے ڈسیبل اور ڈیفرنٹلی ایبل تھے انہوں نے مل کے کام کیا۔ اور ہماری خوش قسمتی تھی، گو کہ میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر حفیظ کے دور میں جو 3 سال ہم نے گلگت بلتستان کے اندر کام کیا اسپیشل پرسنز کے ساتھ، اس میں بھرپور ساتھ دیا حفیظ الرحمان صاحب نے، اور جو اس وقت کے یہاں کے FCNA کے جو جنرل تھے میجر جنرل احسان محمود خان صاحب، انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان جیسے علاقے میں ڈسیبل پرسنز کو ایک نام ملا، ایک ان کو مقام ملا، ایک عزت ملی، نہ صرف اپنے گھر کے اندر، اس معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر یہ شعور آنے لگا کہ ہاں واقعی میں یہ لوگ ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں اور ہم نے ان کو اپنی طرح کا برابر شہری سمجھنا ہے، اور ان کے جو رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں جو اقوام متحدہ نے دیے ہیں، جو اس ملک کے قانون نے دیے ہیں، جو ہمارے اسلام نے دیے ہیں، ان پہ وہ ہمیں ان کو دینا پڑے گا، اور ہمیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لیتے بھی رہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ۔ روپانی فاؤنڈیشن انکلوسیو ایجوکیشن پہ یقین رکھتی ہے اور ہمارے جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی انکلوسیو ایجوکیشن شامل ہے۔ اس سینٹر کے حوالے سے ہم بھرپور مدد کریں گے اور جو ریکوائرڈ مٹیریل ہے انکلوڈنگ کمپیوٹرز، وائٹ سٹکس، کوئی کارپیٹ ہو، کوئی اور دوسری فرنیچر، ان چیزوں کے مد میں ہم ان کی بھرپور مدد اور تعاون
ताउन करेंगे और इनके साथ हमारा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होगा, रब्ता होगा। हम इनके पास आते रहेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, इनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर उबैदुल्ला बेग की जानिब से यकीन दिलाया गया कि स्पेशल अफराद की बहाली के लिए मुख्तलिफ़ मनसूबों पर काम किया जाएगा और उनके मसाइल को हल किया जाएगा।